اب میرے دماغ میں ایک اور سوال آ رہا ہے، اور یہ آج کل بڑا مشہور بات ہے کہ یہ جو فلموں میں اور تھیٹروں میں اور ٹیلی ویژن میں جو مرد حضرات ہیں، ان کا اگر کسی کا رنگ جو ہے وہ کسمیلا ہے تو اس نے پلاسٹک کی سرجری کروا لی اور وہ گورا چٹا ہو گیا۔ پلاسٹک سرجری؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، پلاسٹک کی سرجری نہیں، پلاسٹک سرجری۔ پلاسٹک سے ہی جو ہوگی جی چیز وہی وہ کروا لی۔ اچھا، جو لیڈیز کاریگر ہیں، خواتین، ہاں جی، کاریگری کرتی ہیں، وہ کام جی کرتی ہیں ٹیلی جی ویژن میں اور وہ تھیٹر میں کام کرتی ہیں، جی ان کو بڑا شوق ہوتا ہے۔ وہ کوئی سوچتی ہے کہ میری ناک جو ہے وہ پتلی کروا لوں، تاکہ اگر میں خربوزہ بھی یوں کر کے خربوزے میں ماروں تو خربوزہ جو ہے وہ چر جائے۔ اچھا اچھا، کچھ جو ہوتی ہیں وہ اپنی آنکھیں جو ہوتی ہیں ان کی پلاسٹک کی سرجری کروا لیتی ہیں، کچھ اپنے یہ جو چیکس ہوتے ہیں جی، اس کی سرجری کروا لیتی ہیں۔ اس سے کاسمیٹک سرجری کہتے ہیں، اسے پلاسٹک سرجری نہیں کہتے۔ ہوتی تو پلاسٹک سے ہی ہے نا۔ پلاسٹک میں نہیں، نے تو اتنے لفافے جمع کیے ہوئے ہیں پلاسٹک والے جس میں نمک آتا ہے، میں نے کہا کوئی بیچاری اگر اچھی ہوئی اور وہ اس کی گنجائش نہ ہوئی تو میں کہوں گا یہ چھاپر مجھ سے لے کے تم بھی پلاسٹک کی سرجری کروا لو۔ امام دین، پلاسٹک جو ہوتا ہے یہ لفظ نکلا ہے یونانی لفظ سے پلاسٹک کوس۔ جی، پلاسٹک کوس کا مطلب یہ ہوتا ہے بنانا۔ اچھا اور اچھا، پلاسٹک سرجری ہم ان میں کرتے ہیں جیسے بچوں کے ڈیفیکٹ ہوتے ہیں، کسی کا تالو کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کا خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں بازو کٹ گیا، اس کے اندر کوئی اور مسئلہ ہو گیا، کہ پیٹ کے مسائل ہو گئے، جی اس کے اندر ہم پلاسٹک سرجری کہتے ہیں۔ جل جاتے ہیں لوگ تو پھر ہم ان کی پلاسٹک سرجری کرتے ہیں۔ لیکن جو کاسمیٹک سرجری ہوتی ہے نا، کاسمیٹک، اس کے اندر ہم خوبصورت، پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو ریکنسٹرکٹ کر دیا، دوبارہ بنا دیا۔ اچھا لیکن اگر خوبصورت بنانا ہے ہاں جی، تو پھر وہ کاسمیٹک ایستھیٹکس میں آتا ہے، اچھا ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر وہ لوگ بیمار عام طور پہ نہیں ہوتے، ان کو شوق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کہ مجھے اپنے میں کاسمیٹیکلی چینج لانی ہے انہوں نے، لے آنا ہے۔ اور ایسی چینج لے آتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے ہاں ہے یہ وہی ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پلاسٹک سرجری کے بعد کاسمیٹک سرجری کرتے ہیں، اچھا کہ پلاسٹک سرجری کر دی، وہ جو آرگن تھا جو خراب تھا اس کو جوڑ دیا، یا جو بھی ہم دوبارہ بناتے ہیں پھر اس کو ذرا خوبصورت بناتے ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کاسمیٹک سرجری کہا جاتا مگر ہے۔ یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کاسمیٹک سرجری اور کاسمیٹک کاسمیٹک سرجری اور پلاسٹک سرجری، تو وہ جب تازہ تازہ ہوئی ہوتی ہے تو چہرہ بڑا فریش ہوتا ہے، تو کچھ مہینے کو بعد، کچھ سال کے بعد وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے غبارہ جو ہوتا ہے نا، گینسی غبارہ، وہ جب بچے لے کر آتے ہیں گھر میں جی، تو وہ اس کو چھوڑتے ہیں نا تو وہ چھت پہ جا کے لگ جاتا ہے، تو سویرے سویرے اٹھ کے جب وہ اس کو تلاش کرتے ہیں تو وہ غائب ہوتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو رات کو اکڑ کے چھت کے ساتھ لگ گیا تھا نا، وہ صوفے کے نیچے پڑا ہوا ہے یوں کر کے۔ امام دین کیا کیا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو وہ جو پلاسٹک سرجری ہے وہ پنچر ہو جاتی ہے کہ ساری ہوا ہی نکل جاتی ہے؟ پلاسٹک سرجری کبھی پنکچر نہیں ہوتی۔ کاسمیٹک سرجری جو کاسمیٹک سرجری جو ہوتی ہے نا، پنچر ہو جاتی نہیں، ہے؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں جن کے چہرے پر جھریاں ہوتی ہیں، یا جو اسپاٹس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ریگولر ان کو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اثر کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اچھا، تو تو پھر وہ سیٹ کرانا دوبارہ پڑتا ہے؟ کرنا پڑتا ہے۔ یہ مستقل بنیادوں پر نہیں ہوتا، لیکن پلاسٹک سرجری کے اندر وہ کام مستقل بنیاد پر ہوتا ہے۔ کاسمیٹیکلی جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو بار بار ان پر نگاہ رکھنی پڑتی ہے، اور پھر اس کو ریفریش کرنے کے لیے انجیکشنز دیے جاتے ہیں۔ ترونکا شرونکا لگاتے رہنا چاہیے۔ بہرحال لیکن یہ ایک لمبا ٹاپک ہے امام دین، اس پر کبھی بات کریں گے۔ آج جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ شوگر کے حوالے سے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے اندر
لیول 100 اور 110 تک ہونا چاہیے، یہ آپ نے مجھے کہا تھا. جی جی اور کھانا کھانے کے بعد کتنا ہونا چاہیے؟ وہ 150 تک ہو جائے یا 200 تک ہو جائے. نو، ہاں کھانا کھانے کے بعد 140 سے لے کر 160 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہونا چاہیے تو شوگر اگر لیول. وہ 200 ہوا ہے تو اس کا مطلب شوگر بڑی ہوئی ہے. اور یہ بھی دیکھیں کھانے کے بعد کہ کتنا کھانا کھایا ہے. اچھا ایک نے پورا چھابا روٹیوں کا ختم کر دیا ہے اور اور ہانڈی ساری بیڑ گیا ہے تو وہ تو پھر اس نے اثر تو دکھانا ہے نہیں. اور کھانے میں کیا کچھ کھایا، بالکل آپ نے صحیح کہا. ہاں جی ہاں جی. واہ جی ڈاکٹر صاحب، دل کی باتیں ہوں اور آپ دل کی پوری تفصیل نہ بتائیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بتانی چاہیے امام ہاں دین. جی ہاں جی ہاں جی. اچھا یہ دل کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، جی، ان ٹیسٹوں میں شاید ایک کوئی انجیو پلاسٹی ہوتا ہے. انجیو پلاسٹی ٹیسٹ نہیں ہوتا، وہ ایک طریقہ علاج ہے. اچھا اچھا، ایک انجیوگرافی ہوتا ہے. ہاں یہ ٹیسٹ ہے. تو یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ انجیوگرافی کا مطلب ہے نالیوں کا معائنہ. جی جی جی. ٹھیک ہے، خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان کا معائنہ کرتے ہاں ہیں. جی. جو دل کی نالیاں ہوتی ہیں نا، جب ان کا معائنہ کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کورونری انجیوگرافی. کارنری. ٹھیک ہے نا. یہ کورونری کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکلی ہیں کورونا سے. یا اللہ ڈاکٹر صاحب، یہ کیا کرونا ابھی تک میں تو خبریں سنتا ہوں کہ وہ اس میں کمی آ گئی ہے تو آپ پھر اس کو بلا رہے ہیں. امام دین، کورونا کا مطلب ہوتا ہے تاج. تاج؟ تاج جس طرح بادشاہ اپنے سر پہ تاج پہنتے ہیں نا، یہ بیماریوں کا تاج ہے یہ. نہیں، اس کی شکل تاج سے ملتی ہے. اچھا جو کورونا وائرس ہے نا، اس کی شکل تاج سے ملتی ہے. اور یہ جو کورونری آرٹریز ہوتی ہیں نا، یہ دل کے اوپر تاج کی طرح سجی ہوتی ہیں. واہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے اسے ہم کہتے ہیں کورونری آرٹریز. تو اگر ہم دل کی نالیوں کا معائنہ کریں گے اسے ہم کہیں گے کورونری انجیوگرافی. جی. اگر ہم دماغ کی نالیوں کا معائنہ کریں گے اسے ہم کہیں گے سیریبرل انجیوگرافی. اور انجیو پلاسٹی؟ انجیو پلاسٹی کا مطلب یہ ہے کہ دل کی نالیوں کے اندر اگر تنگی آ جائے اچھا اچھا. تو اس تنگی کو ہم دور کرتے ہیں غبارہ ڈال کے. اچھا، جب میں بڑی دیر کی بات ہے وہ میرے خیال سے انجیوگرافی کرانے کے لیے لے کر گیا تھا اپنے سانڈو کو، اچھا. تو وہ کہتے ہیں وہ ٹیلی ویژن میں اس کی ساری اندرونی کیفیات آ رہی تھی. جی، تو وہ کوئی رنگ دار سی دوائی بھی ڈالتے ہیں جو وہ ناڑیوں میں وہ نظر آتی ہے جاتی ہوئی، اور جہاں بالکل ایسے ہی ہم کرتے ہیں. اس کو ہم ڈائے کہتے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں آسان بتانا چاہیے. لوگ انجیوگرام، انجیوگرافی، ٹھیک ہے نا، اس کو تھوڑا سا کنفیوز کر دیں گے. ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے انجیوگرافی ایک تشخیصی طریقہ ہے. تشخیصی کا تفتیشی ہے یہ. تشخیص جس کے ذریعے معلوم کرتے ہیں کہ پرابلم کا. نالیاں کیسی ہیں، وہ بنی کیسی ہیں، نکلی کہاں سے ہیں. جو دل کی دائیں نالی ہے وہ کہاں سے نکلی ہے، دل کی بائیں نالی کہاں سے نکلی ہے، ان میں تنگی کتنی ہے. تو اس طرح ہم پوری تفصیل معلوم کر لیتے ہیں دل کی نالیوں کے حوالے سے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات کچھ لوگوں کے اندر نا کہ دل کا پمپ کتنا کام کرتا ہے. آپ نے بات کی تھی انجیو پلاسٹی کے حوالے سے. انجیو پلاسٹی ایک طریقہ علاج ہے. جی. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم دل کی نالی کی تنگی کو یا کسی بھی نالی کی تنگی کو کھول سکتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس نالی کے اندر ایک غبارہ ڈالتے ہیں اچھا جو تار کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے. اچھا. جب وہ غبارہ اس تنگ جگہ پر جاتا ہے نا، جی. وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سامنے اسکرین پر. ہاں جی، ٹیلی ویژن پر. جی، پھر ہم پریشر دیتے ہیں. اچھا. اس پریشر کی وجہ سے وہ غبارہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس تنگی کو دور کر دیتا ہے. اچھا اچھا. یہ تو سادی انجیو پلاسٹی ہو گئی. یہ عارضی سا ایک کام ہے. عارضی کام ہے اور یہ ہوتی ہے سادی انجیو پلاسٹی. ٹھیک ہے. اچھا. جب ہم دل کی نالی میں غبارہ پھلانے کے بعد جو تنگی آ گئی تھی اس کو دور کر دیتے ہیں جی. تو اس میں پھر ہم ایک سٹینڈ ڈال دیتے ہیں، اچھا. ٹیوب ڈال دیتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اچھا. وہ ٹیوب پھر اس نالی کو دوبارہ بند نہیں ہونے دیتی. اچھا. اچھا. تو یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پی سی آئی، اور یہ ایک پورا طریقہ علاج ہے. سادہ انجیو پلاسٹی اور ہوتی ہے اور جو سٹینڈ ڈالنا ہوتا ہے یہ اور ہوتا ہے. آپ کی باتوں سے میں تو یہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ بندے کو
سادگی اپنانی چاہیے. بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا جی. بیماری جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی شفا دیتا ہے اگر اس کا بر وقت علاج کر لیا جائے. بے شک. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر ہم کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، جو نظام کائنات جس میں ہے وہ کتاب ہمارے پاس ہے. کم سونا، ہاں. اس کے اندر مریض کو 8 گھنٹے سونا لازمی ہے. اچھا اچھا. جی. اچھا وہ 8 سے کٹ سوئے گا تو اس کو کیا جرمانہ ہو جائے گا؟ امام دین جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم دن میں کام کرتے ہیں تو کام کی وجہ سے یا ویسے ہی جو ہم جاگتے ہیں تو ہمارے جسم میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اچھا 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 اچھا. جب ہم رات کو سوتے ہیں نا، ہاں جی، تو وہ مرمت کاریگر آ کے مرمت کر دیتے. شاباش، وہ ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے، کیمیکل پیدا ہوتا ہے میلاٹونن، اور پھر وہ ہمارے جسم میں رفوگر کا کام کرتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ہمارے ٹیشوز دوبارہ سے ریپیئر ہوتے ہیں. ہمارے دماغ کے اندر سوچنے سمجھنے کا عمل دوبارہ سے بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. مگر میرا سانڈو جو ہے وہ تو 24 گھنٹے کھایا اور سو گئے، کھایا اور سو گئے، کھایا اور سو گئے. کہتا مجھ کو دوائیاں ایسی لا کے دیتے کو مجھ کو نیند آئی رہتی. یہ تو بہت بری بات ہے. یہ تو پھر ان کا قصور نہ ہوا امام دین. میرا قصور ہے. بالکل، پھر آپ لوگوں کا ہوا. کیسے؟ آپ اتنی دوائیں کیوں کھلاتے ہیں انہیں؟ نہیں جی، جتنی آپ سجیسٹ کرتے ہیں اتنی تو اس نے کھانی ہے کہ نہیں؟ سجیسٹ کی ہوں گی ضرور. اچھا. لیکن یہ بھی ایک دفعہ جا کے دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے پاس، جو ان کے ڈاکٹر ہیں، ہاں جی. کیونکہ میں تو مشورہ دے سکتا ہوں نا، جی جی جی. میں ان کو دوائیں تجویز نہیں کر سکتا. ہاں جی ہاں. امام دین، آپ ان کے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ ان کو نیند بہت زیادہ آ رہی ہے، وہ یا تو دوائیں کم کریں گے یا پھر کوئی اور وجہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے جو بہت زیادہ موٹے لوگ ہوتے ہیں ان میں نیند یوں زیادہ ہوتی ہے کہ ان کا رات کو سانس خراب ہونے لگتا ہے. کراڑے مارتا ہے جی اس ذات کا. اس سے ہم کہتے ہیں سلیپ ایپنیا. ٹھیک ہے. ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، وہ پھر بار بار اٹھتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، ان کا سانس رک جاتا ہے. جب نیند پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ دن میں بھی سوتے رہتے ہیں. بس جی اللہ سے ہر وقت اس کا کرم اور رحم ہی مانگنا چاہیے ڈاکٹر صاحب. بے شک، بے شک.